میں اس رات بہت دیر سے گھر آیا تھا، اس لیے بیڈ پہ گرتے ہی سو گیا، مگر کچھ دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ بجا اور ابا کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے کسی سے ملوانا چاہتے تھے۔ میں جیسے تیسے اٹھ کر دروازے تک پہنچا اور جوں ہی دروازہ کھولا تو حیرت کے مارے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ میرے ابا نے گلے میں ہار پہنا ہوا تھا اور ان کے برابر ایک سجی سنوری لڑکی سرخ جوڑا پہنے کھڑی تھی۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ ابھی تو میری ماں کو گزرے 3 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے تھے اور میرے ابا نے دوسری شادی کر لی، وہ بھی ایک نہایت خوبصورت اور جوان لڑکی سے۔ میں نے زور سے دروازہ بند کیا اور غصے کے مارے واپس اپنے بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ میرا دماغ الٹ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ابا صرف میری ماں کے انتظار میں بیٹھے تھے، اور حیرت تو اس لڑکی پر تھی جو خوبصورت اور جوان ہونے کے باوجود ایک جوان بیٹے کے باپ سے شادی کر کے اس گھر میں چلی آئی تھی۔ یہ یقیناً ابا کی دولت کی کشش تھی، جس نے اس لڑکی کو یہ بھی نہیں سوچنے دیا کہ ابا کی اور اس کی عمر میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ مگر اب میرا غصہ کرنے یا کچھ بھی سوچنے سے کیا ہو سکتا تھا؟ ابا تو جو کرنا چاہتے تھے وہ کر چکے تھے۔ میں وہ ساری رات انگاروں پہ لوٹتا رہا۔ نیند میری آنکھوں سے ہزاروں میل دور تھی۔ مجھے بار بار اپنی اماں اور اماں کی وہ ساری قربانیاں یاد آ رہی تھیں جس کے صلے میں انہیں جیتے جی بھی کچھ نہیں ملا تھا، اور ان کے جانے کے بعد ان کی جگہ بھی کسی اور کو دے دی گئی۔ میرا نام طلحہ معین ہے۔ میں سیٹھ معین احمد کا بیٹا ہوں، مگر یہ لگتا تھا کہ میں صرف اپنی ماں کا ہی بیٹا ہوں، جو مجھ سے دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ میرا نام بھی اماں نے رکھا تھا، اسی لیے مجھے اپنا نام بہت اچھا لگتا تھا، مگر اپنے نام کے ساتھ مجھے اپنے باپ کا نام بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میرا باپ کوئی بہت برا انسان تھا یا دنیا جہاں کو انہوں نے تنگ کر رکھا تھا، ایسا بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ زمانہ تو ان کی تعریفیں کرتے تھکتا نہیں تھا۔ لوگ تو میرے ابا کے اس طرح گن گاتے تھے جیسے ابا ہی ان کے گھر کا سارا نظام چلا رہے ہوں، اور اگر وہ کسی سے ناراض ہو گئے تو اس کی زندگی بھی وہیں پر تھم جائے گی۔ اور آخر ایسا کیوں نہ ہوتا؟ میرے ابا نے اپنی ساری زندگی نمود و نمائش میں ہی تو گزاری تھی۔ ایک کسان کا بیٹا جب گاؤں سے پڑھنے کی خاطر شہر گیا اور اپنی مرضی کے مطابق پڑھ لکھ کر جب اس نے شہر میں اپنا کاروبار شروع کیا تو خود کو سیٹھ معین کہلوانا شروع کر دیا۔ لیکن ابا اپنا اصل بھول گئے اور پھر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن دنیا والوں کی نظر میں اپنا ایک بہت اہم مقام بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ دراصل میرے ابا ایک گاؤں کے چھوٹے سے کسان کے بیٹے تھے۔ غریب ماں باپ کے ساتھ گاؤں کے ایک چھوٹے سے کچے گھر میں آنکھ کھولنے والے میرے ابا اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، جسے انہوں نے بڑی منتوں مرادوں کے بعد پایا تھا۔ وہی ان کی ساری توجہ اور محبت کا مرکز بن گئے۔ میرے دادا کی گاؤں میں بہت تھوڑی زمین تھی جہاں پر وہ کام کرتے تھے، مگر وہ زمین زیادہ زرخیز نہیں تھی۔ دن رات محنت کرنے کے بعد بھی فصل اچھی نہیں ہوتی، لیکن کسی طرح گزارا ہو رہا تھا۔ دادا کسی بھی طرح اپنا اور اپنی بوڑھی ماں کا پیٹ پال رہے تھے۔ پھر جب ان کی اماں نے ان کی شادی کروائی تو دادا پر ماں کے ساتھ ساتھ بیوی کی ذمہ داری بھی آ گئی، جسے انہوں نے بڑی خوش دلی سے قبول کیا۔ وہ بہتر سے بہترین کا سفر کرنا چاہتے تھے۔ اچھے وقت کے انتظار میں انہوں نے اپنی پوری جوانی گزار دی، مگر حالات میں کچھ خاص تبدیلی نہیں آئی تھی۔ دادا دادی کی شادی کو 7 سال گزر گئے۔ ان کے ہاں بھی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن وہ مایوس نہیں تھے۔ انہیں اللہ کی رحمت پر پورا یقین تھا۔ وہ دونوں یہ یقین بھی رکھتے تھے کہ ایک نہ ایک دن ان کے حالات ضرور بدلیں گے۔ گاؤں کے کئی لوگوں نے دادا کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی زمین بیچ کر کوئی اور کام شروع کر لیں یا شہر چلے جائیں، مگر دادا کو اپنی زمین اور اپنی اصل سے بڑی محبت تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے باپ دادا کے گاؤں کو چھوڑ کر در بدر پھریں، اسی لیے انہوں نے کبھی زمین بیچنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ میری دادی کو ان کے گھر والوں سے جو تھوڑا بہت زیور ملا، دادی کے بے حد اصرار پر دادا نے وہ زیور بیچ کر گاؤں میں چھوٹی سی دکان ڈال لی، تاکہ زمین کے ساتھ ساتھ دکان کی آمدنی بھی آتی رہے اور گھر کے حالات بہتر سے بہتر ہو جائیں۔ دھیرے دھیرے دکان تو چلنے لگی،
مگر حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہوئے۔ دادا اور دادی کو اب صرف اپنی اولاد کا انتظار تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا کوئی تو ہو جو مرنے کے بعد انہیں بھی یاد کرے۔ آخر کار شادی کے 7 سال بعد دادا دادی کے ہاں میرے ابا نے جنم لیا۔ ایک تو 7 سالوں کے بعد اولاد کا سکھ ملا، اوپر سے بیٹا ہونے کی خوشی کچھ الگ ہی تھی۔ دادا کے تو پاؤں زمین پہ ٹکتے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی پہنچ سے باہر جا کر اکلوتے بیٹے کی خوشیاں منائیں، پورے گاؤں میں مٹھائی بھی بانٹی اور ابا کا عقیقہ بھی کیا، جو کہ گاؤں والوں کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ جیسے جیسے ابا بڑے ہوتے گئے، دادا دادی نے اپنا سب کچھ اپنی اکلوتی اولاد پر قربان کرنا شروع کر دیا۔ دادا چاہتے تھے کہ ان کا اکلوتا بیٹا پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، جبکہ ان کے چھوٹے سے گاؤں میں پرائمری تک چھوٹا سا اسکول تھا، جہاں پر ابا نے 5 جماعتیں پاس کیں۔ اس کے بعد دادا نے اپنے ایک دوست کے ذریعے ابا کو شہر بھیج دیا۔ وہاں جس اسکول میں ابا کا داخلہ ہوا، اس کے ہاسٹل میں ابا کی رہائش کا انتظام بھی کروا دیا گیا۔ مگر اس سارے سلسلے میں جو خرچہ ہوا وہ دادا کی سوچ سے بھی بہت زیادہ تھا، مگر انہوں نے اس بات پر اف تک نہ کی اور بڑی خوش دلی سے بیٹے کے تعلیمی اخراجات برداشت کرتے رہے۔ زمین اور دکان سے جو کچھ کماتے تھے، اس کا آدھے سے زیادہ حصہ تو وہ ابا کی تعلیم اور رہائش پر خرچ کر دیتے۔ خود دونوں میاں بیوی نے بڑی مشکل سے گزارا کیا، مگر ابا کو انہوں نے کسی چیز کی کمی تک نہیں ہونے دی۔ اس طرح ابا نے میٹرک کر لیا، لیکن وہ آگے پڑھنے پر تیار نہیں تھے، جبکہ دادا چاہتے تھے کہ میرے ابا ڈاکٹری پاس کریں۔ ابا پڑھائی میں کچھ خاص اچھے نہیں تھے، وہ تو بس شہر میں قدم جمانے کی خاطر اپنے بوڑھے ماں باپ کو تعلیم کا جھانسا دیتے رہے، نہ محنت کرتے تھے، نہ ہی آگے پڑھنے کا کوئی ارادہ رکھتے تھے، بلکہ انہوں نے اس سارے عرصے کے دوران شہر میں اپنے دوستوں یاروں کے ذریعے مختلف لوگوں سے جان پہچان بڑھائی۔ دراصل ابا نے میٹرک پہنچتے تک بہت سارے منصوبے بنا لیے تھے۔ وہ شہر میں کوئی ایسا کاروبار شروع کرنا چاہتے تھے جس سے کم وقت میں بہت زیادہ پیسہ کما سکیں، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر میڈیکل میں جانے کے لیے جان کھپاتے رہے تو ساری زندگی ایسی ہی گزرے گی۔ پیسہ تو خوب کمائیں گے، مگر محنت کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ ابا شروع سے ہی کچھ عیش پرست طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے جو کچھ سوچ رکھا تھا، اس کا ذکر اپنے گھر والوں سے کبھی نہیں کیا۔ بس وہ اپنے ابا سے زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے لگے۔ پھر آخر کار ان سے صاف صاف بات کر لی اور اپنے کاروبار کے ارادے کو دادا کے سامنے رکھ دیا۔ ابا چاہتے تھے کہ دادا اپنی دکان اور زمین بیچ کر ابا کو سارا پیسہ دے دیں، یہاں تک کہ ان کا بس چلتا تو وہ دادا اور دادی کے پاس چھوٹا سا کچا مکان بھی نہ رہنے دیتے۔ دادا نے بیٹے کی محبت اور ضد کے سامنے مجبور ہو کر ان کی بات مان لی اور دکان بیچنے پر آمادہ ہو گئے، مگر ابا پر تو جیسے پیسہ کمانے کا بھوت سوار تھا۔ وہ دادا کو مجبور کر رہے تھے کہ وہ اپنی زمین بھی بیچ دیں، حالانکہ دادا کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انہیں تو یہ امید بھی نہیں تھی کہ زمین سے کچھ ہاتھ آئے گا، مگر ابا کی نظر کچھ اور ہی دیکھ رہی تھی۔ ابا نے شہر میں رہ کر اتنے تعلقات بنا لیے تھے کہ انہیں پراپرٹی کے بارے میں کافی معلومات ملتی رہتیں۔ دادا کی زمین گاؤں کے باہر کی طرف واقع تھی اور وہاں سے کچی سڑک بھی گزرتی تھی۔ ابا کو یہ معلوم ہوا کہ وہاں پر کوئی سوسائٹی بنے گی اور کارخانہ بھی لگے گا، تو ابا کے اندازے کے مطابق وہ زمین بہت مہنگے داموں تک بک سکتی تھی، کیونکہ وہاں پر تقریباً ساری زمینیں ایسی تھیں جو زیادہ زرخیز نہیں تھیں۔ اسی لیے کوئی بھی فیکٹری اور ہاؤسنگ سوسائٹی کا کام بڑے آرام سے ہو سکتا تھا، اور غریبوں سے کم دام میں زمینیں خریدنا بھی اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ مگر حیرت کی انتہا تو تب ہوئی جب وہ زمین واقعی بہت زیادہ قیمت میں بکنے لگ گئیں۔ دادا پھر بھی وہ زمین نہیں بیچنا چاہتے تھے، مگر ابا نے خود ہی اپنے تعلقات کے ذریعے اس زمین کی قیمت لگوائی اور زبردستی دادا سے انگوٹھا لگوا کے زمین بیچ دی اور ساتھ ہی دکان کا سودا بھی کر دیا۔ ابا نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی بوڑھی ماں ان دنوں کتنی بیمار تھی۔ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی اس بے حسی کو دل پہ لے لیا
اور اسی بیماری کے عالم میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ دادی کے انتقال کے بعد دادا تو جیسے ٹوٹ سے گئے، کیونکہ انہیں بیٹے کے رنگ ڈھنگ بھی اچھی طرح سے نظر آ گئے تھے۔ انہیں اب اپنے بیٹے سے کوئی بھی امید نہیں تھی، اور ان کی ساری زندگی ساتھ دینے والی بیوی بھی اکیلا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ پھر تو دادا نے دوبارہ ابا کے کسی معاملے میں دخل دینے کی کوشش تک نہ کی۔ ابا نے وہ سارے کا سارا پیسہ کاروبار میں انویسٹ کر دیا، اور پھر دادا کو ہر مہینے گاؤں میں کچھ خرچہ بھجوانے لگے۔ لیکن ابھی بھی ابا کی نظر گاؤں کے اس گھر پر تھی، جسے بیچ کر کچھ نہ کچھ ہاتھ آ سکتا تھا۔ اسی لیے مجبوراً ابا اپنے گھر جاتے اور بوڑھے باپ کی فکر مندی کا ڈرامہ بھی کیا کرتے۔ اس وقت دادا نے ابا کے سامنے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا۔ دادا ابا کی شادی اپنی چچا زاد بہن کی بیٹی سے کروانا چاہتے تھے، جو کہ بیوہ عورت تھی اور اپنی بچی کے ساتھ باپ کے گھر ساری زندگی گزار چکی تھی۔ ابا نے سوچا کہ شادی کرنے میں کیا حرج ہے، اس طرح باپ کی نظروں میں تھوڑے اچھے بھی بن جائیں گے، اور گاؤں کی سیدھی سادی سی عورت سے شادی بھی کر لیں گے، جسے ساری زندگی اپنی مرضی کے مطابق چلانا ان کے لیے بہت آسان ہوگا۔ اس طرح ابا کی شادی میری اماں سے ہوئی۔ اس شادی کے چند مہینے بعد ہی دادا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ابا نے وہ مکان بیچ دیا اور اماں کو لے کر شہر شفٹ ہو گئے۔ ابا تو بہت پہلے ہی شہر میں رچ بس چکے تھے۔ اماں کے لیے شہر کا ماحول بالکل نیا اور الگ سا تھا، کیونکہ انہوں نے تو ساری زندگی ایک چھوٹے سے گاؤں میں گزاری تھی، اور وہ بھی ایسے گھر پر جہاں پر وہ دوسروں کے محتاج تھیں۔ باپ اور بھائی کی شفقت اور محبت سے محروم زندگی میں بے شمار کمیاں تھیں۔ اسی لیے اماں میں نہ تو خود اعتمادی تھی اور نہ ہی دنیا داری۔ وہ بڑی سیدھی سادی اور بھولی بھالی عورت تھیں۔ اماں نے کبھی ابا کی مرضی کے خلاف سانس بھی نہیں لیا۔ ابا جیسا کہتے وہ ویسی ہی کرتی، کیونکہ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ نہ تو ان کے پیچھے کوئی آنے والا ہے، اور نہ ہی ابا کے سوا ان کا کوئی اور سہارا تھا۔ اماں اور ابا کی شادی کے صرف 2 سال بعد ہی نانی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد تو جیسے اماں کے لیے میکے کے دروازے بند ہو گئے۔ ویسے بھی جب سے ابا نے وہ گاؤں چھوڑا تھا، پھر دوبارہ پلٹ کر وہاں گئے تک نہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو کاروبار میں اتنا مگن کر لیا کہ ابا کے پاس نہ تو میری ماں کے لیے وقت ہوتا، اور نہ ہی ابا کو یہ فکر تھی کہ گھر میں وہ اکیلی ان کا انتظار کرتی رہتی ہیں۔ میں تو اماں ابا کی شادی کے 3 سال بعد پیدا ہوا۔ اس وقت ابا نے خوب خوشیاں منائیں، صدقہ خیرات بھی کیا، اور لوگوں میں مٹھائیاں تک بانٹیں۔ مگر شاید وہ بھول گئے تھے کہ صرف یہ سب کرنا ہی اولاد کے حقوق میں شامل نہیں ہوتا، بلکہ بیوی بچوں کو ان کے پیار اور وقت کی بھی ضرورت تھی۔ مگر ابا نے پیسے کمانے کی دھن میں ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنے ابا کو مشینی زندگی گزارتے ہوئے دیکھا۔ ابا گھر میں صرف کھانے پینے اور سونے کے لیے آتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں اپنی بیوی سے کوئی غرض نہیں تھی، کیونکہ بیوی کا کام تو صرف گھر اور بچے کو سنبھالنا تھا۔ میری اماں ابا کی ہر ضرورت اور خوشی کا پورا خیال رکھتیں۔ وہ اتنا پیسہ کما رہے تھے، اس کے باوجود سارے گھر کا کام میری اماں اکیلی کیا کرتی تھیں۔ 2 ٹائم ابا کو تازہ کھانا چاہیے ہوتا تھا۔ دوپہر کا پکا ہوا تو وہ رات کو کھانا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ روزانہ سفید رنگ کا بنا سلوٹ کے ایک سوٹ انہیں ہر وقت تیار چاہیے ہوتا تھا، تاکہ وہ کسی بھی وقت گھر آئیں تو نہا دھو کر جوڑا بدلیں اور تیار ہو کر دوبارہ کسی کاروباری میٹنگ کے لیے چلے جائیں۔ یہاں تک کہ میری اماں ان کے سارے شوز بھی پالش کر کے بالکل ریڈی رکھتی تھیں۔ ابا کا رومال، گھڑی، والیٹ اور ایسی بہت سی چیزیں جو ان کے روزانہ کے استعمال میں تھیں، ان سب کا خیال بھی اماں ہی رکھتی تھیں۔ یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے بھی اماں کو آواز دیتے، اور اماں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پہلے ان کا کام کرتیں، اس کے بعد اپنا کام نپٹاتیں۔ ابا کو کھانا بھی وقت پر چاہیے ہوتا، اور کھانے کے فوراً بعد چائے بھی بالکل ان کے مزاج کے مطابق ملنی چاہیے، ورنہ چھوٹی سی چھوٹی بات پر بھی ان کا پارا آسمان کو چھونے لگتا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے ابا کو اسی طرح دیکھ رہا تھا۔
میں نے کبھی بھی انہیں اماں کے ساتھ محبت اور نرمی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے اماں اور ابا نے کبھی بھی آپس میں بیٹھ کر دکھ سکھ کی باتیں نہیں کیں، بلکہ اماں کی طبیعت خراب ہونے پر بھی ابا ان کا حال تک نہ پوچھتے، بس انہیں ہزاروں کے چند نوٹ نکال کر تھما جاتے اور کہہ دیتے کہ پڑوسن کے ساتھ ڈاکٹر سے دوا لے آنا۔ یہی حال ہر عید پر ہوتا۔ وہ کبھی بھی ہم دونوں کو لے کر شاپنگ کے لیے بازار تک نہ گئے، بلکہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا تو ہزاروں روپے اماں کو دے دیتے اور وہی جملہ دہرا دیتے کہ پڑوسن کے ساتھ جا کر شاپنگ کر لینا، اور میری اماں نظریں جھکائے چپ چاپ ان سے پیسے پکڑ لیتیں، کبھی پلٹ کر یہ تک نہ کہتیں کہ انہیں بھی کسی چیز کی ضرورت ہے یا انہیں بھی ابا کا تھوڑا سا وقت چاہیے۔ میں یہی سب کچھ دیکھتے ہوئے بڑا ہو رہا تھا۔ میں اسکول میں پڑھتا ہوں، کیسا پڑھتا ہوں؟ ابا کو ان سب باتوں سے کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا، بس انہیں یہ بات معلوم تھی کہ ان کا بیٹا شہر کے بڑے اسکول میں پڑھ رہا ہے اور ٹیوشن پڑھانے کے لیے ایک ہائی فائی کوالیفائڈ ٹیچر ان کے گھر آتا ہے۔ میری الماری میں ایک سے بڑھ کر ایک سوٹ اور کمرے میں ہر قیمتی شے موجود تھی، یہاں تک کہ جب میں 8ویں کلاس میں پہنچا ابا نے مجھے کمپیوٹر اور ساؤنڈ سسٹم بھی لے کر دیا۔ وہ اماں کو ہمیشہ یہی کہتے تھے، میں ساری زندگی جو کچھ بھی کماتا رہا ہوں وہ تم دونوں کے لیے ہی کمایا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم دونوں کو کسی قسم کی کوئی محرومی یا تنگی کا سامنا کرنا پڑے۔ مگر پتہ نہیں ابا یہ کیوں نہیں سمجھتے تھے کہ ہم دونوں انسان تھے جنہیں ان کی بھی ضرورت تھی، جن کے اپنے کوئی جذبات، کوئی خواہشات تھیں۔ وہ تو اماں کی طرح مجھے بھی شاید کوئی روبوٹ سمجھتے تھے، بس اپنی مرضی کے مطابق چلانا اور ہر کام میں اپنی رائے کو اہمیت دینا انہیں آتا تھا۔ اسی طرح ایک مشینی زندگی گزارتے ہوئے میں نے میٹرک پاس کر لیا۔ میں پڑھنے میں بہت اچھا تھا اور میڈیکل میں جانا چاہتا تھا، اسی لیے کالج میں ایڈمیشن لینے کے بعد میں نے اپنے ذہن کو مکمل طور پر تیار کر لیا۔ مجھے ہرگز ابا کے کاروبار کا حصہ نہیں بننا تھا، اور نہ ہی مجھے اس بات میں کوئی دلچسپی تھی کہ اب وہ ایک کارخانے کے مالک بن چکے تھے۔ بے شک وہ کارخانہ چھوٹا سا تھا، مگر ضرورت سے زیادہ نوٹ چھاپنے کی مشین بھی وہی تھا۔ مجھے اس روپے پیسے سے کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے میں میڈیکل فیلڈ میں جانے کا ارادہ کر چکا تھا، کیونکہ مجھے اب اپنے طور پر اپنی مرضی سے بھی جینا اور اپنی اماں کے لیے بھی کچھ کرنا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی اماں کے لیے کچھ کر پاتا، بدقسمتی سے اماں کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی، اور جب میں نے ان کے چیک اپ وغیرہ کروائے تو معلوم ہوا کہ انہیں کینسر ہے۔ یہ خبر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری وہ ماں جس نے پیدا ہونے کے بعد سے اب تک اپنی ساری زندگی صرف محرومیاں اور مشکلات ہی دیکھی تھیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جس نے ہر چیز پر صبر کیا، اسے اب اتنی بڑی بیماری نے گھیر لیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ لیکن ابا کو اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ ابا کو تو اپنے پیسے پر غرور تھا۔ ان کے خیال میں پیسہ ہر درد کی دوا ہے۔ ابا نے اماں کا علاج کروانا شروع کر دیا۔ شہر کے اچھے اور بڑے ہسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا، لیکن بس جان پہچان اور فون کر کے اپوائنٹمنٹ کا کہہ دینا یا پھر علاج کے لیے خرچہ دے دینا ہی ابا کا فرض تھا۔ وہ کبھی نہ تو اماں کو لے کر ہاسپٹل گئے اور نہ انہیں یہ معلوم تھا کہ کون سی دوا اماں کو کب دینی ہے۔ یہ سب کچھ میں دیکھتا تھا۔ میں اس وقت انٹری ٹیسٹ دینے کی تیاری بھی کر رہا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ زندگی اور موت کی جنگ بھی لڑ رہا تھا، لیکن مجھے دونوں ہی میدانوں میں ہارنا نہیں تھا۔ اپنی ماں کی خدمت بھی کرنی تھی اور انٹری ٹیسٹ بھی پاس کرنا تھا۔ میں اماں کے کمرے میں رات رات بھر بیٹھا پڑھائی کرتا رہتا تاکہ ان کا خیال بھی رکھ سکوں اور اپنے ٹیسٹ کی تیاری بھی کر سکوں۔ حالانکہ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن دلوانا میرے ابا کے لیے بالکل مشکل نہیں تھا، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھ پر ایک اور احسان کریں۔ اماں کی دعاؤں سے میرا میڈیکل کالج میں داخلہ ہو گیا۔ میں خوش تھا کہ میں نے اپنی محنت سے داخلہ لیا، اور پھر اسی طرح وقت گزرنے لگا۔ جب میں میڈیکل کے دوسرے سال میں تھا تب اماں اپنی بیماری کی جنگ لڑتے لڑتے ہار گئیں، اور ان کا اس طرح چلے جانا میری دنیا کو ویران کر گیا۔ مجھے ایسے لگنے لگا
جیسے اب میرے پاس جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ گھر مجھے کاٹنے کو دھوڑتا، ہر طرف اماں کی یادیں بکھری پڑی تھیں۔ میں اتنا زیادہ اپسٹ ہو گیا تھا کہ اماں کے انتقال کے کچھ دن بعد ہی اپنے ایک دوست کے پاس چلا گیا، کیونکہ میرا گھر میں دل بالکل نہیں لگتا تھا۔ ابا نے 2-4 دن افسوس کے لیے آنے والوں کی خاطر سوگ کا ڈھونگ کیا۔ اس کے بعد حسب معمول اپنی زندگی میں مشغول ہو گئے۔ میں ہفتہ 1.5 ہفتہ گھر سے باہر رہنے کے بعد گھر لوٹا، مگر اب نہ تو مجھے دوبارہ سے وہ گھر اچھا لگتا تھا اور نہ ہی دنیا کی کوئی شے میرے دل کو سکون دیتی تھی۔ اسی لیے کالج ختم ہونے کے بعد میں کسی نہ کسی دوست کی طرف چلا جاتا، وہیں پر بیٹھ کر پڑھتا اور پھر رات کو دیر سے گھر لوٹتا۔ وہ رات بھی ایسی ہی تھی، مگر اس ایک رات نے میری زندگی کی ساری فلم دوبارہ سے میری آنکھوں کے سامنے چلا دی۔ مجھے اس عورت سے نفرت ہونے لگی تھی جو ابا کی بیوی بن کر میری اماں کے گھر میں آ گئی تھی۔ میں یہ نہیں جاننا چاہتا تھا کہ وہ لڑکی کون ہے اور ابا کی زندگی میں کیسے آئی، لیکن میں یہ ضرور جان گیا تھا کہ ابا کے سینے میں دل کی جگہ کوئی پتھر تھا جسے کسی کی تکلیف کا کوئی احساس تک نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے بھی اپنے دل پر پتھر رکھ لیا۔ مجھے میری ماں کے وہ الفاظ یاد آتے جو وہ اپنی بیماری کی حالت میں مجھ سے کہا کرتی تھیں۔ وہ کہتی کہ طلحہ بیٹا، تم ڈاکٹر ضرور بن جانا تاکہ میرے جیسے مریضوں کا علاج کر سکو۔ بس یہی وہ الفاظ تھے جو مجھے اب جینے کا حوصلہ اور مقصد سمجھاتے تھے۔ میں نے ابا کی ان حرکتوں پر جلنا کڑنا چھوڑ دیا، مگر ساتھ ہی اس گھر سے بھی جانے کا فیصلہ کر لیا جہاں پر مجھے میری ماں کی جگہ وہ عورت نظر آتی تھی۔ میں 5-6 دن اس کی موجودگی میں وہاں پر رہا۔ اس دوران میں نے ایک ہاسٹل میں کمرہ لیا اور پھر ابا کو بتا کر گھر سے چلا گیا۔ میں نے ابا سے یہی کہا کہ میں ہاسٹل میں رہ کر ٹھیک طریقے سے پڑھ سکتا ہوں، اور انہیں اس بات پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ وہ ہر مہینے ویسے بھی میرے اکاؤنٹ میں ایک موٹی رقم جمع کروا دیتے جو میرے تعلیمی اخراجات کے علاوہ میرے نجی خرچوں کے لیے بھی کافی تھی۔ میں ہاسٹل تو چلا گیا، مگر گھر میں اپنی ماں کی جگہ گھومتی پھرتی اس عورت کو نہیں بھول پا رہا تھا۔ تقریباً 35 سال کی ہوگی، بالکل سادہ سے خلیے میں رہتی تھی اور گھر کے کام بھی اس نے ماں کی طرح کرنے شروع کر دیے۔ مگر جس دن میں نے گھر چھوڑا، اس دن ابا نے گھر میں ملازمہ کا بھی انتظام کر دیا، اور یہ بات کسی تیر کی طرح میرے سینے میں چبھ گئی، کیونکہ انہوں نے کبھی میری ماں کو کوئی سکھ نہیں دیا اور اب اپنی جوان بیوی کے لیے نوکرانی کا انتظام کر دیا۔ ہاسٹل میں رہتے ہوئے ہر ہفتے میں گھر کا ایک چکر ضرور لگاتا تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ میرے گھر میں میری ماں کی غیر موجودگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جب بھی میں گھر جاتا تو وہ عورت میرے آگے پیچھے پھرنے کی کوشش کرتی، میرے لیے کھانا بھی بناتی اور مجھ سے بات کرنے کی بھی کوشش کرتی، مگر میں اسے نظر انداز کر دیتا اور اس سے کوئی بھی بات نہ کرتا۔ مجھے اس سے بہت چڑ تھی۔ ایک دن میں گھر میں گیا تو ابا کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے وہ الماری سے کوئی چیز نکال رہی ہے۔ اس نے مجھے باہر کھڑے دیکھا تو چونک کے الماری کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد بھی 2-3 مرتبہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ ابا کی غیر موجودگی میں کہیں جاتی ہے، کیونکہ میں کسی نہ کسی کام سے گھر جاتا رہتا تھا، اسی لیے مجھے یہ معلوم تھا۔ ایک مرتبہ نوکرانی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ بیگم صاحبہ روزانہ 2 گھنٹوں کے لیے کہیں جاتی ہیں۔ میں یہ سن کر بڑا حیران ہوا، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کیا ابا کو اس بارے میں معلوم ہے؟ میرے لیے یہ تھوڑا دلچسپی والا معاملہ بن گیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے ابا کو دھوکہ دے رہی ہے اور میں اس کا پردہ فاش کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں نے کچھ دن ہاسٹل سے چھٹی لی اور گھر چلا گیا۔ چونکہ میں اپنے گھر سے کالج بڑے آرام سے جا سکتا تھا، اسی لیے میری پڑھائی کا بھی کوئی حرج نہیں ہو رہا تھا، مگر گھر پہ رہتے ہوئے میں نے اپنا رویہ بالکل نارمل رکھا تاکہ اس عورت کو کوئی بھی شک نہ ہو اور ابا کو بھی عجیب نہ لگے۔ میں رات کا کھانا بھی ان دونوں کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر ہی کھاتا اور مجھے حیرت ہوتی کہ وہ روزانہ کوئی نہ کوئی میری پسند کی چیز بنا لیتی تھی۔ پتہ نہیں اسے یہ سب ابا بتاتے تھے یا یہ محض اتفاق تھا، مگر مجھے محسوس ہوتا کہ وہ میرا خیال رکھتی ہے، کیونکہ میں رات کو لازمی جاگتا تھا
پڑھائی کے سلسلے میں مجھے بہت دیر تک جاگنے کی عادت تھی، تو وہ لازمی مجھے چائے بنا کر دے جاتی۔ تب مجھے حیرت ہوتی، مگر میں اپنے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں نے نہ تو کبھی اس کی کسی اچھائی کو قبول کیا اور نہ ہی اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ پھر وہ دن آ گیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ اس دن چھٹی تھی اور میں گھر پر ہی تھا۔ پہلے وہ کچن میں کام کر رہی تھی، اس کے بعد اپنے کمرے میں گئی اور پھر تھوڑی دیر میں اپنا پرس اٹھا کے چادر اوڑھے وہ مجھے بیرونی دروازے کی طرف جاتی ہوئی نظر آئی، تو میں بھی فوراً اس کے پیچھے پیچھے گھر سے نکل گیا۔ روڈ سے جا کر اس نے رکشہ لیا اور اس میں بیٹھ کر چلی گئی۔ میں نے بھی رکشہ لیا اور اس کا پیچھا کرنے لگا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بائک پر مجھے دیکھ لے اور میں اس کا راز جاننے سے محروم رہ جاؤں۔ مجھے تو ہر قیمت پر یہ جاننا تھا کہ وہ کیا کرتی ہے۔ کافی دیر رکشہ سڑک پر چلتا رہا اور پھر ایک کچی آبادی کی گلی کے کونے پر رک گیا۔ وہ عورت رکشے سے نکلی اور ادھر ادھر دیکھتی ہوئی گلی کے اندر چلی گئی۔ میں بھی تھوڑے فاصلے پر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ گلی کے آخری گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے دستک دی۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر جانے لگی مگر ایک دم سے رک گئی اور پھر پلٹ کر دیکھا۔ اس نے مجھے آواز دی اور کہا کہ یہاں تک آ ہی گئے ہو تو اب اندر بھی چلے آؤ۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گیا، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں اور اب وہ مجھے اندر چلنے کا بھی کہہ رہی تھی۔ میں کچھ شرمندہ سا ہو گیا اور خاموشی سے قدم اٹھاتا ہوا اس گھر میں داخل ہو گیا، جس کے در و دیوار وہاں کے مکینوں کی خستہ حالی کا رونا رو رہے تھے۔ جیسے ہی ہم دونوں اندر گئے تو ایک حدیڑ عمر کی عورت ہمیں سلام کرتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں سکا تھا کہ وہ گھر کس کا ہے اور وہ عورت کون تھی جو باہر گئی۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ تب میری ستیلی ماں نے مجھے کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا۔ میں جیسے ہی اس کے پیچھے کمرے میں پہنچا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں ایک پلنگ پر 15-16 سالہ کا ایک لڑکا لیٹا ہوا تھا، جس کی ٹانگ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ بہت کمزور لگ رہا تھا۔ میری ستیلی ماں کو دیکھتے ہی اس لڑکے نے اٹھنے کی کوشش شروع کر دی، تو ستیلی ماں نے جا کر فٹافٹ سے اسے سہارا دیا اور تھوڑا سا ٹیک لگا کر اسے بٹھا دیا۔ پھر اس کے ماتھے پہ پیار کر کے اس کا حال پوچھنے لگی۔ وہ لڑکا ایسے رو رہا تھا جیسے چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر روتا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر بڑا جذباتی ہو گیا۔ مجھے اپنی اماں کی یاد آ گئی۔ میں ابھی تک کمرے کے دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ وہ عورت اس لڑکے کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، پھر اسے پانی پلا کر چپ کروایا۔ پھر اسے شاید یاد آیا کہ میں بھی کمرے میں موجود ہوں۔ تب اس نے اچانک میری طرف دیکھا اور مجھے بیٹھنے کا کہا اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی کہ میں جانتی تھی کہ آپ میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے ہیں۔ میں جب رکشے سے اتری تھی تب میں نے آپ کو دیکھ لیا، مگر میں کوئی چور تھوڑی تھی یا کوئی گناہ تو نہیں کر رہی تھی کہ دنیا سے میں اس بات کو چھپاتی پھروں، تبھی آپ کو یہاں تک لے آئی۔ دراصل یہ میرا بیٹا ہے جو کہ پڑھائی میں بڑا لائق تھا اور آپ کی طرح اسے بھی ڈاکٹر بننے کا بڑا شوق تھا۔ میں محنت مزدوری کر کے اس کو پال رہی تھی اور پڑھا بھی رہی تھی، لیکن زندگی کی گاڑی کو چلانے کے لیے کچھ مہربان لوگ بھی میری زندگی میں شامل تھے، جن میں آپ کی اماں بھی تھیں۔ آپ کو نہیں معلوم، لیکن میں اکثر آپ کے گھر جاتی رہتی کیونکہ وہ میری مالی مدد کیا کرتی تھیں۔ میرا ان سے کوئی رشتہ یا تعلق تو نہیں تھا، مگر ایک ہاسپٹل میں ہم دونوں کی ملاقات ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد اکثر ہمارا رابطہ رہتا۔ انہیں معلوم تھا کہ میں وہ بیوہ عورت ہوں جس کی شادی 18 سال کی عمر میں ہوئی اور میں نے بیوگی کے ساتھ اکیلے ہی اپنے بچے کو پالا۔ آپ کی اماں سے مجھے بہت ساری باتیں پتہ چلتی رہتیں، اسی لیے میں جانتی تھی کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ چونکہ میں آپ لوگوں کے گھر آتی جاتی تھی، اسی لیے آپ کے ابا بھی مجھے جانتے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ میٹرک کے امتحان دینے کے لیے جانے والا میرا بیٹا ایک برے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا۔ پیپرز دینے کی بجائے ہاسپٹل پہنچ گیا اور ڈاکٹروں نے اس کی ٹانگ کا آپریشن بتایا۔ تب آپ کے ابا نے ہی مجھے آپریشن کے لیے رقم دی اور سارے اخراجات بھی انہوں نے اٹھائے۔
لیکن میرے بیٹے کے آپریشن ہونے سے پہلے ہی آپ کی اماں کا انتقال ہو گیا اور پھر میں مجبوری کے عالم میں آپ کی سوتیلی ماں بنی، کیونکہ آپ کے ابا نے مجھے نکاح کی پیشکش کر دی تھی۔ مجھ پر ان کے ویسے بھی بڑے احسانات تھے اور لاکھوں روپے کا قرضہ بھی تھا جو شاید میں ساری زندگی بھی نہ چکا پاتی۔ اسی لیے اپنے بیٹے کے مستقبل کا سوچتے ہوئے میں نے ان سے نکاح کر لیا اور اب سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، مگر میرے پاس بولنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ میں چپ چاپ بیٹھا اس نوجوان بچے کو دیکھ رہا تھا جس نے ابھی پوری طرح اڑنا بھی شروع نہیں کیا تھا۔ مجھے اس کی درد اور تکلیف کا بھی احساس تھا، مگر میں یہ سوچ بھی رہا تھا کہ میں نے مجبور ماں کو سمجھنے میں کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ اس کی مجبوری کا فائدہ تو میرے باپ نے اٹھایا جو ہمیشہ سے دوسروں کی بے بسی پر اپنی مرضی چلاتا آیا تھا۔ میں اس وقت تو چپ چاپ بنا کچھ کہے اور بغیر مزید کوئی بات سنے وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو ہوا ہے وہ صحیح تھا یا نہیں۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا جو ہو رہا ہے وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک فیصلہ لیا جو شاید میری زندگی کا پہلا اور سب سے بڑا فیصلہ تھا، لیکن اس بار مجھے ہر حال میں وہی کرنا تھا جو میں نے سوچ لیا تھا۔ اسی لیے میں نے ابا کو فون کر کے گھر پہ بلایا اور ان سے دو ٹوک بات کی کہ اگر آپ نے ایک مجبور اور بے بس عورت کی بے بسی کا فائدہ اٹھا کر اپنے مطلب کو سہارا اور آسرے کا نام دے ہی چکے ہیں تو پھر آپ ٹھیک معنوں میں اس کا سہارا بنیں۔ میں آج ہی جا کر اس کے بیٹے کو بھی یہاں لے آؤں گا اور اس کا سارا علاج بھی یہیں پر ہوگا اور آج کے بعد وہ ساری زندگی اسی گھر میں گزارے گا، کیونکہ اب وہ بھی آپ کا بیٹا ہے۔ اور اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں ہمیشہ کے لیے آپ کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں سے آپ کبھی نہ تو میرا نام سن سکیں گے اور نہ ہی مجھے دوبارہ دیکھ سکیں گے۔ میری بات سن کر تو ابا ہکا بکا رہ گئے۔ شاید انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کی اولاد اس طرح ان کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے ابا کے سامنے کوئی آپشن تو چھوڑا ہی نہیں تھا۔ اسی لیے انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلے گئے کہ تم جو چاہو کر سکتے ہو، میں ہر طرح سے اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا۔ میری سوتیلی ماں ابھی تک واپس نہیں لوٹی تھی۔ میں نے گاڑی لی اور سیدھا وہاں پہنچ گیا۔ اس کے بعد ہم دونوں اس نوجوان کو لے کر گھر آ گئے۔ اس دن جو خوشی میں نے اس مجبور اور بے بس ماں کے چہرے پر دیکھی، تب مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ماں کی روح بھی خوش ہو گئی۔ ایک سکون میرے اندر اتر گیا۔ آج میں ایک کامیاب ڈاکٹر ہوں اور ایک بہت ہی بڑے ہاسپٹل میں جاب بھی کر رہا ہوں، جبکہ میرا سوتیلا بھائی بھی میڈیکل پڑھ رہا ہے۔ اس کا علاج ہونے کے بعد وہ اپنے پیروں پر تو کھڑا ہو گیا، مگر اس کی ایک ٹانگ نکلی تھی۔ لیکن میں خوش ہوں کیونکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور سوتیلی ماں سے میری ایک بہن بھی ہے جس کے آنے کے بعد ابا میں حیرت انگیز تبدیلیاں آئی ہیں۔ شاید بیٹی کے باپ بن کر انہیں اس بات کا احساس ہوا ہو کہ جو وہ ساری زندگی بوئیں گے کل ان کی بیٹی کو بھی وہ فصل کاٹنی ہوگی۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی کہانی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا یہ چھوٹا سا تعاون میرے لیے بہت بڑی مدد ثابت ہوگا۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔